بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اور نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سچی بات ہے، یہی ظہر کی نماز جو آپ نے با جماعت پڑھی ہے، اگر اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھنا پڑے تو پتہ چل جائے کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس مالک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک نماز کو صرف ایک دفعہ پڑھیں اور با جماعت پڑھیں، ایسے سمجھیں کہ آپ نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا ہے۔ میں تو چاہتا تھا ہماری جماعت کے عظیم خطیب پاکستان علامہ قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ درس ارشاد فرماتے۔ الامر فوق الادب، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ ہی کچھ بیان کریں۔ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اسٹیج پر، اور اس طرح فضیلت الشیخ علامہ رفیق سلفی صاحب حفظہ اللہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ کوئی میں پہلے گزارش کر دوں کہ کوئی لمبا جلسہ نہیں ہے، صرف 10 سے 15 منٹ دو باتیں میں نے گزارش کرنی ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں۔ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، ایک جملہ پڑھا ہے پوری آیت میں سے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقینی بات ہے، لفظ انا عربی زبان میں جن کو درک ہے تھوڑا بہت عربی زبان کے ساتھ، کسی بات کو پکا کرنے کے لیے کہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دو قسم کے لوگوں سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان میں ایک ہے التوابین، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور دوسرے ہیں یحب المتطہرین، جو اپنی مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں نے بڑا زور دیا ہے اس لفظ پر، مکمل طہارت۔ میں گزارش کروں گا کہ مکمل طہارت کیا ہوتی ہے۔ تو دو قسم کے لوگ سامنے آئے جن کے ساتھ اللہ کو پیار ہے۔ ویسے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ پیار کرے، اللہ میرے ساتھ محبت کرے۔ اللہ خود فرماتے ہیں یہ دو کام کر لو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ماں باپ کو، والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں والدین کبھی کبھی اپنے اولاد کو آگ بھی کر دیتے ہیں، اخبار میں نکلوا دیتے ہیں میں نے جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ جب اولاد سرکشی پہ اتر آئے، حد سے بڑھ جائے۔ اللہ کو بھی اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ مالک فرماتے ہیں قتل انسان ما اکفرہ، یہ انسان مارا جائے، اس کو کس نے کہا میرا انکار کرے، میری اللہ شکری کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورۃ ما شاء رکبک۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ میں کریم اور مہربان نہیں ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ میں نے تجھے بنایا ہے۔ آپ بھی کوئی چیز اگر بناتے ہیں، آپ کی مصنوعات کوئی چیز آپ بنائیں، آپ کو اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ یہ میں نے تیار کی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی بڑا پیار ہے اپنے مخلوق کے ساتھ۔ لیکن الا المارد المتمرد، جو حد سے بڑھ جائے، سرکشی کرے، پھر وہ بات پیار والی ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ جہاں یہ کہا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، فوراً کہا وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ وہ اللہ، اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ بطش ربک لشدید،
اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ فوراً اگلی آیت وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سرکشی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو آئیے میں بخشنے والا بھی ہوں، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا ہوں، آنے والے بنو۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا، رجوع کر لینا۔ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا پھنستا دور نکل جاتا ہے، مالک فرماتے ہیں میں انتظار میں رہتا ہوں، کبھی اس کو خیال آئے گا اور واپس پلٹ آئے گا۔ جب بھی پلٹ کے آئے گا میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا کہ تو نے 50-60 سال کہاں گزار دیے، میں تو انتظار میں رہتا ہوں، جب آئے گا چھاتی سے لگا لوں گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا، من تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اگر تم ایک بالش چل کے آؤ گے میری رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ کے استقبال کرے گی، تم ایک ہاتھ بڑھو گے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تمہارے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جو آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، مجھ سے بھی سنے ہوں گے، علماء سے بھی سنے ہوں گے، لیکن ہمیں سبق بھول جاتا ہے۔ اس بھولے اور سبق کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ اللہ کے در پہ آنے والے بن جاؤ، اس سے مانگنے والے بن جاؤ۔ انسان کل بنی آدم خطا، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ تو انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کر لو، فروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ جب جاؤ گے جتنے مرضی گناہ کے لے کے جاؤ، بلکہ 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں کو کوٹ کرتا ہوں۔ ایک میں یہ الفاظ ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتک بقرابها مغفرۃ، اور ایک ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو کیا سمجھتا ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں اور زمین کو بھی بھر دیا ہے، ثم لقیتنی، ایک ملاقات کر لے میرے ساتھ، ایک دفعہ مجھ سے مل لے، اقرار کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں، تمہارے آنے میں تاخیر ہے۔ میں تو ہر وقت انتظار میں ہوں، 24 گھنٹے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں سننے والا قبول کرنے والا ہوں۔ یا اللہ کب مانگیں؟ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ انی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں کب سنتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، اندھیرا اجالا ہو، جب بھی بلائے میں سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ تو آنے والے بنو، اس مالک کے دروازے پر جھک جاؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اللہ سے توبہ کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ معاف کرنے والا، بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اور ہم چونکہ لالچی ہیں اس لیے اللہ نے ایک لالچ بھی دیا ہے۔ ہم ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مالی فائدہ کیا ہوگا، مادیت پرست ہیں، ہمیں کچھ مال بھی ملے گا، تو مالک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے جب توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تمہیں مالی فائدہ بھی پہنچے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ نوح میں جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو،
اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس سے توبہ کرو، انہ کان غفارا، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا وہ مالک تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی برکھا برسے گی، رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اموال دے گا، مال نہیں، اموال جمع ہے مال کی، بہت سے مال نہیں سمیٹ سکو گے، بنین بیٹے نرینہ اولاد، باغات تمہارے لیے، نہریں تمہارے لیے۔ نسخہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم۔ تو آئیے میں بات لمبی نہیں کرتا، ایک پوائنٹ یہ تھا اس آیت کے جملے میں سے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، جب توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بسا اوقات وہ چاہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ۔ اور سب سے پہلے انسان ابو البشر ہم سب کے باپ جناب آدم علیہ السلام ہیں، ان سے بھی بھول ہو گئی، کوتاہی ہوئی، اللہ نے ایک درخت سے روکا تھا، اس کے قریب نہیں جانا، کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب زمین پر اتارے گئے کافی عرصہ مارے پھرتے رہے دونوں، جب ملاقات ہوئی پھر اللہ سے مانگا، اور اسی انداز سے ہمیں مانگنا ہے جس انداز سے ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے اللہ سے مانگا ہے۔ آج بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی، جناب حوا کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ تجھے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا واسطہ مجھے معافی دے دے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا واسطہ دیا تھا اور معافی ملی تھی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمارے نبی کا واسطہ دیا، یا اللہ تجھے اپنے بیٹے نعوذ باللہ عزیر کا واسطہ صدقہ معافی دے۔ پیچھے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی آئے، انہوں نے کہا نہیں، عرش معلیٰ پہ کلمہ لکھا تھا، اس کے صدقے اور اس کے وسیلے سے معافی مانگی۔ ایک اور گروہ رہتا تھا، ایک خاندان، وہ بھی آگے میدان میں کہنے لگے نہیں، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے مجھے معافی دے۔ میں نے کہا یا اللہ ہم یہ بھانت بھانت کی بولیاں سن رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے توبہ تجھ سے کی، معافی تجھ سے مانگی، تو بتا کیسے مانگی؟ مالک فرماتے ہیں قرآن پاک کو پڑھ لے، میں نے لکھ بھیجا ہے کیسے مانگی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو میں نے کلمات سکھائے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، میں نے توبہ قبول کی۔ یا اللہ ابھی بات ادھوری ہے، یہ قوم پوچھتی ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے؟ مالک فرماتے کلمات بھی لکھ بھیجے قرآن مجید میں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس انداز سے معافی مانگے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، قصور ہو جاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے۔ ان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ترحمنا، تو نے رحم نہ کیا، لنکون من الخاسرین، اللہ ہم سے بڑھ کر خسارے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے فتاب علیہ، میں نے توبہ قبول کی، اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحب التوابین، ایک تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور دوسرا یحب المتطہرین، جو لوگ مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہیں میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ مکمل طہارت کیا ہوتی ہے؟ اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، 5: طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت مکان، طہارت لباس اور طہارت جسم، یہ ہے مکمل طہارت۔ اور سادہ الفاظ میں یہ لباس، اس کو پاک صاف رکھنا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، لباس پاک ہو۔ اور دوسری چیز جسم پاک ہو، اور دونوں کا اکٹھا ذکر ہے قرآن مجید میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، لباس، والرجز فہجر، جسم۔
اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھیں۔ دو قسمیں ہوگی، اور تیسری قسم ہے طہارت فکر، کہ سوچ بھی انسان کی پاک ہو۔ ہماری سوچیں کتنی غلط ہوتی ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کا ہم کتنا نقصان کر سکتے ہیں، اس کا بیڑا کیسے غرق ہو سکتا ہے، اسی سوچ میں لگے رہیں تو سمجھ لیں ہماری سوچ پاک نہیں ہے، پلید سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اپنی فکر کو، سوچ کو پاک کریں، طہارت فکر۔ اور دیکھیں قرآن مجید نے مشرک کو پلید کہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک اور پلید ہیں۔ اگر کوئی مشرک نئے کپڑے پہن کے آئے، حمام سے نہا کے آئے، جب بھی وہ پلید ہے، حالانکہ اس کا لباس ستھرا ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے، نہا لیا اس نے، اس کو قرآن نے ناپاک اور پلید کیوں کہا؟ اس کی سوچ گندی ہے، سوچ ناپاک ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ اللہ کا انکار نہیں کرے گا کبھی کوئی مشرک، اللہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ اس لیے گندی سوچ کی وجہ سے کہا مشرک پلید ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ پاک نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم ہے طہارت اخلاق، انسان کا کردار اجلا ہو، کردار پاکیزہ ہو، کردار صاف ستھرا ہو، کوئی انگلی نہ اٹھائے کردار پر۔ اور پانچویں اور آخری قسم اور آخری بات وہ ہے طہارت مکان۔ مکان کا معنی جگہ، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ جگہ، وہ گھر ہم نے پاک صاف رکھنا ہے۔ جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اور بالخصوص جس مسجد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے جس گھر میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس گھر کو ہم نے پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ طہارت مکان ہے۔ اور میری بات ختم ہوئی، ایک مثال دیتا ہوں طہارت مکان کے حوالے سے، اور خصوصاً مسجد کے حوالے سے۔ سب سے بڑی مسجد، ام المساجد، بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ کی، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، خلیل اللہ علیہ السلام نے، جناب اسماعیل ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ جب بن گیا تو اللہ نے دونوں باپ اور بیٹے جو نبی ہیں ان کی ایک ڈیوٹی لگائی۔ آج مجھے کوئی کہے کہ مسجد کی صفائی کرو، میں کہتا ہوں کہ میں تو خطیب پاکستان ہوں، میں تو مولوی صاحب، علامہ صاحب، میں کیوں جھاڑو اٹھاؤں؟ آپ میں سے کسی کو کہا جائے تو آپ کہیں گے ہم تو چودھری ہیں، ہم تو خان ہیں، ڈوگر ہیں، ملک ہیں، ہم یہ کام کیوں کریں؟ یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ۔ اللہ ان دونوں کو فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میں نے ڈیوٹی لگا دی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، کہ دونوں باپ اور بیٹا، اس کے باوجود کہ تم نبی ہو لیکن میرے گھر کی صفائی تم نے کرنی ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک ہے بتوں سے پاک صاف کرنا، اور دوسرا معنی اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی صفائی کرنا جھاڑو کے ساتھ۔ کیوں؟ الطائفین، یہاں طواف کرنے والے آتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے آتے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے نمازی آتے ہیں، اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، جس گھر میں، جس جگہ ہمیں عبادت کرتے ہیں ہم، اس کو بھی ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ جو میں نے دو صفتیں بیان کیے ہیں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ ایک تو غلطیاں ہم سب میں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے مکمل طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں پھر گنوا دوں، طہارت مکان، طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت اخلاق اور طہارت فکر، یہ ہے تطہر، باب تفاول ہے، اس میں غلبہ ہے۔ جو متطہرین ہیں، مکمل طہارت کا خیال کر رکھتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر یہ دونوں صفتیں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمارے ساتھ بھی پیار کرے، ہمارے ساتھ محبت کرے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔